बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोमवार का दिन इख्तिताम पजीर हुआ। मंगल की शब का आगाज़ हुआ। ये वो रात है जिस रात बहुत ज़्यादा जितनी भी शैतानी चीज़ें होती हैं उनका ख़ात्मा मुमकिन किया जाता है। जादूगर हज़रात जितने भी होते हैं वो भी इस रात का ख़ास फ़ायदा उठाते हैं और ख़ास जादू का असर चलाते हैं। और जो कुरान करीम के कलाम के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो इस रात मुख्तलिफ़ किस्म की बंदिशें, मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें किसी भी मामले के अंदर जो दरपेश होती हैं उनके ख़ात्मे का काम करते हैं। ख़ास कर नज़र बद, ख़ास कर जिन्नाती जितनी भी चीज़ों की रुकावटें होती हैं मुख्तलिफ़ मराहिल के अंदर, तो इन सब चीज़ों का ख़ात्मा मुमकिन बनाया जाता है। आज हमने इस रात के हवाले से कुछ अहम अमल और वज़ाइफ की बात करनी है जिसमें मुख्तलिफ़ जो हमारी ज़िंदगी के अंदर परेशानियाँ आ जाती हैं उनका ख़ात्मा हम करने की कोशिश करेंगे। आज की जो हमारी रहनुमाई है उसका ताल्लुक़ हम लोगों की ज़िंदगी की खुशहाली, मामूलात ज़िंदगी के अंदर बेहतरी और ईमान की सलामती है। 3 फेजेस बताए जा रहे हैं आज की इस अमल के अंदर। पहला जो फेज़ है वह है ईमान की सलामती। हम लोग बहुत सारे होते हैं, हम हमेशा अल्लाह करीम की ज़ात से दौलत तलब करते हैं, ज़र तलब करते हैं, अपनी ज़ात अपने मकसद तलब करते हैं। कभी हमने अपने रब की ज़ात से ईमान की सलामती की दुआ नहीं की। जब हम ईमान की सलामती की दुआ करेंगे तो अल्लाह करीम की ज़ात जो कुछ हमें अपनी नेमतें, अपनी रहमतें और बरकतें उसने अता की हैं उन पर वो अपना ख़ास नज़र और निगाह के इवज़ उनमें मज़ीद इजाफ़ा फरमा देगा और हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ, भलाइयाँ और बरतरियाँ बढ़ जाएंगी। लेकिन हम में से बहुत सारे नाक़िस सोच और ख़याल के लोग होते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हमारे ऊपर मुसीबत आई हुई है पहले ये ख़त्म हो, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हर एक चीज़ का असल खालिक व वारिस अल्लाह ही है और अल्लाह कोई सब कुछ लायक है जो सब कुछ करता है। और जब हम अपनी गलतियाँ, अपनी कोताहियाँ, अपनी ख़राबियाँ उनके ऊपर ज़रा नज़र डालें तो हमारे अंदर बहुत ऐब ज़ाहिर होंगे और जब हम उन ऐबों में से किसी न किसी ऐब को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह फिर भी राज़ी हो जाएगा। लेकिन जब हम शॉर्टकट रास्ते अख्तियार करेंगे कि बस ये कलाम पढ़ेंगे ऐसा हो जाएगा, ये पढ़ेंगे ऐसा हो जाएगा, तो ये हर जगह पर नाकाफ़ी होता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग न जाने कितने वज़ाइफ कर चुके होंगे, कितने आमाल कर चुके होंगे। कभी किसी मसले के ऊपर कोई अमल किया होगा, फिर उसी मसले के ऊपर कोई और अमल किया होगा, अलगर्ज़ बहुत ज़्यादा कर चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी हद तक वही नाउमीदी, बेसब्री, परेशानी, मायूसी वही चीज़ें मौजूद हैं। क्या वजह है? हम लोग कलाम पढ़ते हैं इस नज़रिए पर कि हम पढ़ेंगे काम बन जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये जो कलाम है ये जाएगा किस तरफ, क्योंकि असल कबूलियत तो अल्लाह ने ही करनी है, तो कलाम ही अल्लाह का है। जब अल्लाह के साथ हमसे खुद राज़ी होना ही नहीं चाह रही, हम उसको राज़ी करना ही नहीं चाह रहे और हम शॉर्टकट वे के तहत अपना काम निकलवाना चाह रहे हैं, तो क्या अल्लाह इतनी मामूली सी ज़ात है कि वो हमारी जैसी ख्वाहिश है उसके ऊपर वैसे ही अपनी नज़र कर दे? अल्लाह ने दीन इस्लाम को कायम किया है और दीन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसके अंदर हमारे सामने तमाम अंबिया कराम, सालिहीन, सालिहात, तमाम असहाब, तमाम अहले बैत सब ने बहुत मुशक्क़त की है
اور کسی نے بھی اس دین کو معمولی سی چیز سمجھ کر نہیں چھوڑا کہ جیسے یہ معمولی سی چیز ہے اور وہ اپنی من مرضی چلائیں۔ ہر ایک نے اپنے رب کے خوف کو اپنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کریم کی ذات کسی انصاف پر قائم ہوتی ہے تو کبھی بھی وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ دین کی خاطر کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں، اپنے گھر میں دین کو کتنے لوگ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اندر ایمان کی کیفیت کو کتنے لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا کی ہر ایک چیز آپ کے لیے خلق کی ہے، انسانوں کے لیے سب کچھ خلق ہوا ہے، کیونکہ اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، اور جتنا ہم اپنے رب کو خوش کریں گے وہ ہمیں اتنی خوشی سے چیزیں دے گا، اور جتنا اس کو تکلیف دیں گے، بار بار اپنے رب کے گلے کریں گے، شکوے کریں گے، بے صبری کریں گے، اپنے رب کے خلاف چلیں گے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے باعث ندامت بنے گی اور مزید ہمارے لیے مشکلات اور تکالیف کا باعث بنے گی۔ تو ہمیں اتنا اعتماد رکھنا چاہیے، اتنا یقین رکھنا چاہیے کہ جب ہم اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر لیں گے، ہم سمجھ لیں گے کہ ہمارا رب کتنا قریب سے ہمارے درمیان موجود ہے اور کتنا وہ ہمیں قریب سے دیکھ رہا ہے اور وہ کتنا زیادہ ہمارے لیے بہتر چاہ رہا ہے، تو ضرور ہماری زندگی کی تمام آفات ختم ہو جائیں گی۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ کلام بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے اندر دینی جذبہ کلام کا تعلق ہوتا، دینی جذبے کے ساتھ کہ ہمارے اندر کے جو جذبات ہیں وہ ان کو کھولتا اور ہمیں احساس دلواتا، ہمیں اپنے ضمیر کی طرف راغب کرتا اور ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے۔ ہم اشرف المخلوق ہیں، ہم اتنے دانا لوگوں میں شمار ہیں، ہمارے اوپر اللہ کریم کی ذات کو اتنا ناز ہے، اور ہم اتنا مایوس، اتنا اداس، اتنے غمگین کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ چیزیں آج کی اس رہنمائی کا حصہ ہیں۔ تمام لوگوں کو یہاں تک تو بات سمجھا دی گئی، آپ لوگوں نے اپنے گربان میں جھانک کر ان چیزوں کو ڈھونڈنا ہے تاکہ کوئی بھی آپ کلام پڑھیں وہ آپ کو زیادہ دیر نہ پڑھنا پڑے، فوراً آپ کی مشکل ٹل جائے۔ کلام جب انسان اپنے رب کے فرمان کو صحیح طریقے سے اپنا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کام کی غرض کے لیے کوئی کلام پڑھے۔ کلام کا بیسک تعلق اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا ہے، اللہ کی تعریفیں بیان کرنا ہے، اور لیکن ہم لوگوں نے ہر کلام کا تعلق اپنی ذات سے کنیکٹ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جتنا دکھاوے کی عبادات کرنے میں لگے ہیں، اعمال کرنے میں لگے ہیں، اتنے ہم خالی ہاتھ لوٹتے ہیں۔ ہم سارا دن پڑھتے ہیں، ساری رات پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمیں چین نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کریم اپنا کرم، اپنی نگاہ ہم پر اس طریقے سے نہیں کرتا جیسے اس کو کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہماری نیت میں کیا ہے، ہمارے ارادے میں کیا ہے، ہم نے بویا کیا ہے، ہم کاٹنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ سب چیزوں سے واقف ہے، اور وہ ہر ایک کام کے اندر انصاف کرنے والے۔ تمام لوگوں کو طریقہ عمل آج بتایا جائے گا۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ مختلف رشتوں کی رکاوٹیں، رزق کی رکاوٹیں، اولاد کی رکاوٹیں، گردشوں کی رکاوٹیں، ہر قسم کی مشکلات اور تکالیف کے خاتمے کے لیے یہ عمل پیش کیا جائے گا، جس میں جتنے بھی معاملات زندگی ہیں بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ آفات ہیں، کسی قسم کا سکون نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، امن نہیں ہے، ان ساری چیزوں کے خاتمے کے لیے آج کا کلام پیش کیا جا رہا ہے۔ جب آپ لوگ اپنے اندر کو جھانک لیں، سمجھ لیں کہ کوئی بھی کلام آپ نے پڑھنا ہے، کوئی بھی دعا آپ نے کرنی ہے، کوئی بھی التجا آپ نے کرنی ہے، تو اس کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ اللہ کریم اپنا رحم اور اپنا کرم آپ پر بے بہا طریقے سے نازل فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو، آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ یہ عمل ہے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، 70 مرتبہ سورت فاتحہ کی ایک ہی آیت، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، جہاں سے لے کے آمین تک آپ نے اس کلام کو پڑھنا ہے، اور مسلسل ہر نماز کے بعد یہ کلام پڑھنا ہے، اور مسلسل 11 دن یہ پڑھنا ہے، اور دعا کرتے رہنی ہے۔
عمل سے پہلے اپنا صدقہ دینا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، غلطیوں سے گریز کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔